اور خاص طور پر ارشد ندیم جیسے عظیم قوم کے سپوت جنہوں نے انتہائی محدود وسائل میں، انتہائی مشکلات میں ایمانداری سے ان کے والدین نے ان کی جو تربیت کی، ان کے کوچز نے جو ان کی تربیت کی، میں ارشد ندیم کے والدین کو اور ارشد ندیم کو سلام پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو یہ عظیم یہ مرتبہ دلوایا اور عزت دلوائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر بغیر کسی قسم کی کمپٹیشن میں جائے، یہ جو وسائل ہیں وہ حقدار کو پہنچنی چاہیے، لیکن ارشد ندیم نے آج قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ارشد ندیم کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے اور عوام کی طرف سے 15 کروڑ روپے کے کیش ایوارڈ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس کے اوپر آپ کے اوپر ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ یہ ٹیکس لینے والے یہاں بیٹھے ہیں، وہاں پر پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ٹیکس لینے والے سے لیتے نہیں، اور جو دینے والے ہیں ان سے اور لیتے ہیں یہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب رواج، یہ مزاج اب دفن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اس حکومت میں۔ نواز شریف کی قیادت میں الحمدللہ میں نے جو پنجاب میں خدمات انجام دی ہیں وہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں دی ہیں، اور یہ جو یوتھ فیسٹیول ہوئے وہاں پر اور جو یوتھ کے لیے جو کچھ پنجاب میں کیا گیا، یہ نواز شریف کی عظیم لیڈرشپ میں قیادت میں ہوا، اور مجھے اس کے اوپر فخر ہے۔ بالکل اس میں کوئی نہ تصنع ہے نہ کوئی اور چیز ہے، اور اسی لیڈرشپ کے ہم دائی ہیں اور اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں جناب آصف زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، جناب چودھری سالک صاحب، جناب ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب، جناب ڈاکٹر مالک صاحب، اور جناب ہمارے علیم خان صاحب، یہ سب ہمارے ساتھی ہیں، یہ ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے، اور سب اس خوشی کے موقع کے اوپر وہ سب آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک یادگار میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ F9 اور F10 کے درمیان جو سڑک ہے اس کا نام ہمیشہ کے لیے ارشد ندیم روڈ رکھا جا رہا ہے۔ مگر ابھی یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ارشد ندیم ہائی پرفارمنس اکیڈمی قائم کرنے کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ یہ اکیڈمی نوجوان ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی اور اس کی تربیت میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گی، تاکہ 2028 میں اولمپکس تک، جو کہ امریکہ میں ہوں گے لاس اینجلس میں، اس کے لیے اس کی تیاری کی جائے، اور ہمارے بچے اور بچیاں اس میں اب بڑھ چڑھ کر حوصلے کے ساتھ حصہ لیں۔ ان کی تربیت کے مواقع اور وسائل انشاءاللہ اس میں وفاقی حکومت اور صوبے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ جس دن ارشد ندیم نے یہ پاکستانی قوم کے لیے جیتا، اسی وقت میں نے اپنے سیکرٹری کو گزارش کی کہ فی الفور صدر پاکستان کو خط لکھا جائے کہ 14 اگست کو ارشد ندیم کو ہلال امتیاز دیا جائے۔
ابھی بات ختم نہیں ہوئی. میں نے اس عظیم موقع کے اوپر جب یوم آزادی 77ویں یوم آزادی ہم منانے جا رہے ہیں اور ارشد ندیم کی آج پوری قوم عزت اور توقیر کر رہی ہے، میں یہاں پر آج 1 ارب روپے کے ساتھ پاکستان سپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ کا اعلان کر رہا ہوں. یہ فنڈ کھلاڑیوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، انہیں بہترین تربیت کے مواقع مہیا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ریٹائر ہوتے ہیں اپنی پوری عمر پاکستان کے لیے وقف کرنے کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں وہ انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن انتہائی محدود وسائل میں، ان کے لیے بھی یہ انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ ان کے لیے بہت، ان کے لیے جائز مدد کرنے کے لیے یہ فنڈ کام آئے گا. اس کو میں نے آج 40 کروڑ کی تجویز آئی تھی. میں نے کہا کہ اگر ارشد ندیم جیسے اور شہباز جونیئر جیسے اور صلاح الدین جیسے اور ڈار جیسے اور دوسرے بے پناہ ہمارے عظیم کھلاڑی، اور خان صاحب جو اسکواش ہمارے جو چیمپئن ہیں، اور دوسرے ہمارے جو ٹینس میں، بیڈمنٹن میں، تیراکی میں، ان کے لیے یہ فنڈ انشاءاللہ کام آئے گا، انڈاؤمنٹ فنڈ. اور یہ انشاءاللہ سیٹ بنی ہے جس سے یہ بات بہت آگے جائے گی اور اس ملک میں کھیلوں کا میدان دوبارہ ہرا بھرا ہوگا اور اس میں دوبارہ جان آئے گی. مگر یہ بات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ جہاں پر ہم نے ذکر کیا بہت ہی احترام کے ساتھ ارشد ندیم کی والدہ محترمہ کا، جو ایک بڑی ارشد ندیم ایک خود نصیب بیٹا ہے اور ان کی والدہ نیک بخت ماں ہے، اور ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے بچے، ان کے بھائی اور دوسرے وہاں پر جو بٹ صاحب ان کے جو کوچ ہیں وہ یہاں پر آ کر پہلوان بھی نظر آتے ہیں، بہرحال بڑے خوش خوراک بھی ہیں، اور پتلون کوٹ بھی پہنا تھا اور بہت اچھی انگریزی بھی بول رہے تھے. تو یہ بڑا حسین امتزاج ہے کہ ایک ہی جسم میں 3-4 چیزیں اکٹھی ہو جائیں. بہت انہوں نے بڑی ہمت کی، بڑی میں ان کو ستائش پیش کرتا ہوں. تو 1 کروڑ روپیہ میں ان کے لیے میں یہ اس لیے کہ جو کوچز ہیں ان کو پھر بعد میں لوگ پوچھتے نہیں ہیں، اور ان کی کوچنگ جو ہوتی ہے اس میں بے پناہ جیت کا، کامیابی کا سامان ہوتا ہے. اس لیے میں نے 1 کروڑ کا اعلان کیا ہے. اور بھٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کو بھی اس 14 اگست کو نہیں، اگلے 23 مارچ کو ہم میڈل دلوائیں گے، بشرطیہ کہ اس عرصے میں آپ ارشد کو 1-2 اور میڈل دلوائیں گے. میں آخر میں رانا مشہود صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے واقعتاً پنجاب میں یوتھ کو بہت جلا بخشی. یوتھ ہمارا سرمایہ ہے، اس قوم کا سرمایہ ہے. کروڑوں بچے اور بچیاں، میرا ایمان ہے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ یہ کروڑوں بچے اور بچیاں، ان کے ہاتھوں میں اگر ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی دوڑ میں پھر کوئی نہیں روک سکے گا. یہ میرا ایمان ہے، اور انشاءاللہ ضرور اس ملک کی نوجوان نسل انشاءاللہ خوشحالی اور ترقی کا انقلاب لے کے آئے گی. میں آخر میں آپ سب کا، جو اس کے آرگنائزرز ہیں جناب عطا تارڑ صاحب اور ان کی ٹیم، اور اپنے ملٹری سیکرٹری
جناب جنرل تجدید کا اور اپنے سیکرٹری اسد گیلانی صاحب کا اور آج چیمہ صاحب کا، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور بات ابھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو گلوکار جنہوں نے آج قومی ترانے یہاں پر گائے ہیں، ان کے لیے مہربانی کر کے بھرپور تالیاں بجائیں۔ نہیں، ایک بھرپور تالیاں، زور سے زور سے۔ انہوں نے دلوں کو گرمایا ہے، اور ایک یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جوان ہو گئے ہیں، مزید جوان ہو گئے ہیں اور مزید جوان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جوان رکھے تا قیامت، اور پاکستان کے لیے اسی طرح وہ ترانے وہ اور گیت گاتے رہیں اور قوم کے دلوں کو گرماتے رہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت